بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر
ماشاءاللہ بہت ہی بہترین آواز سے جناب علی حیدر صاحب تلاوت کلام پاک افسوس نہیں کہ فرض انجام دے رہے ہیں. تو ایک مطلب شعر سماعت فرمائیں کہ اکبر کہیں اصغر ہیں علی ولی اللہ، کہ اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ، عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ. کہ اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ، عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ. اس کا جو ہے دشمن وہ ہے اللہ کا دشمن، اس کا جو ہے دشمن وہ ہے اللہ کا دشمن، قرآن کے برابر ہے علی ولی اللہ. اس کا ہے جو دشمن وہ ہے اللہ کا دشمن، قرآن کے برابر ہے علی ولی اللہ. جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا، جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا. ایمان کا سمندر ہے علی ولی اللہ، ایمان کا سمندر ہے علی ولی اللہ. من ماتا علی بغض علی ماتا کفورا، من ماتا علی بغض علی ماتا کفورا. مومن کا مقدر ہے علی ولی اللہ، مومن کا مقدر ہے علی ولی اللہ. سلمان اسے چھوڑ کے جی ہی نہیں سکتا، سلمان اسے چھوڑ کے جی ہی نہیں سکتا. اور جانے ابو ذر ہے علی ولی اللہ، اور جانے ابو ذر ہے علی ولی اللہ. شیخ سماعت فرمائے کہ منبر ہے غدیری، سر منبر ہے محمد، منبر ہے غدیری، سر منبر ہے محمد. پر دست پیغمبر ہے علی ولی اللہ، اور دست پیغمبر ہے علی ولی اللہ. تیرے لیے ہر دور میں جا دینی پڑی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیکھیے اللہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں ان کو خطرہ نہیں ہے، جو محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں ان کو خطرہ نہیں ہے. پر جو شخص علی ولی اللہ پڑھ رہا ہے وہ پوری دنیا سے اس کو خطرہ ہے. شیخ سماعت فرمائے تیرے لیے ہر دور میں جا دینی پڑی ہے، مقتل ہی تیرا گھر ہے علی ولی اللہ، مقتل ہی تیرا گھر ہے علی ولی اللہ، مقتل ہی تیرا گھر ہے علی ولی اللہ. مقتل میں اسے شاہ زمان اوڑے ہوئے ہے، مقتل میں اسے شاہ زمان اوڑے ہوئے ہے. عاشور کی چادر ہے علی ولی اللہ، عاشور کی چادر ہے علی ولی اللہ. اے شمر گلا کٹ گیا پر ہار گیا تو، اے شمر گلا کٹ گیا پر ہار گیا تو. وہ دیکھ سنا پر ہے علی ولی اللہ، پر ہار گیا وہ دیکھ سنا پر ہے علی ولی اللہ. جناب علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی تھی، جناب علی اکبر کے سینے میں برچھی کی نہیں، جناب علی اکبر نے توڑ دی. شیخ سماعت فرمائے اے شمر گلا کٹ گیا پر ہار گیا تو، اے شمر گلا کٹ گیا پر ہار گیا تو. وہ دیکھ سنا پر ہے علی ولی اللہ. برچھی کی علی توڑ کے اکبر نے صدا دی، اس سینے کے اندر ہے علی ولی اللہ. برچھی کی علی توڑ کے اکبر نے صدا دی، اس سینے کے اندر ہے علی ولی اللہ. عباس نے یہ کہتے ہوئے ہاتھ کٹائے، عباس نے یہ کہتے ہوئے ہاتھ کٹائے. اس شانوں سے بڑھ کے ہے علی ولی اللہ، اس شانوں سے بڑھ کے ہے علی ولی اللہ. لوگ خون کے ماتم کا اعتراض کرتے ہیں، خون کے ماتم کے دشمن ہے. شیخ سماعت فرمائے وہ خدا عباس نے یہ کہتے ہوئے ہاتھ کٹائے، اس شانوں سے بڑھ کے ہے علی ولی اللہ. وہ خون جو عشق غم سرور میں بہا ہے اس خون کے اندر ہے علی ولی اللہ. جلتے ہوئے خیموں سے بچا لائی ہے اس کو. شیخ سماعت فرمائے کہ لوگ عصر عاشور جب جناب زینب عابد بیمار کو لے کر آئی ہے تو کسی نے لے کر آئی ہے. شیخ سماعت فرمائے وہ خون جو عشق غم سرور میں بہا ہے اس خون کے اندر ہے علی ولی اللہ. جلتے ہوئے خیموں
آنسوؤں سے بچا لائی ہے اس کو زینب تیرا زیور ہے علی ولی اللہ زینب تیرا زیور ہے علی ولی اللہ زینب تیرا زیور ہے علی ولی اللہ انہیں مزور سلام گزارو جناب حسن عامر صاحب سے جو سرکار واضح بلند نعرہ والسلام نعرہ حیدری محمد والی محمد صلوات واضح بلند نعرہ صلوات کہ اعلان کر رہا ہے یہ رومال سیدہ اعلان کر رہا ہے یہ رومال سیدہ عشقوں سے بڑھ کے حشر میں نایاب کچھ نہیں اعلان کر رہا ہے یہ رومال سیدہ عشقوں سے بڑھ کے حشر میں نایاب کچھ نہیں تو ہر ماتمی کے پاؤں کے چھالے کے سامنے منکر تیری جبین کے محراب کچھ نہیں منکر تیری جبین کے محراب کچھ نہیں تو علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے کہ تو نے دشت کو جنت بنا کے دیکھا ہے علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے کہ تو نے دشت کو جنت بنا کے دیکھا ہے تو حسین نیزے پہ اونچا کچھ اتنا اونچا تھا کہ عرشیوں نے اسے سر اٹھا کے دیکھا ہے حسین نیزے پہ اونچا کچھ اتنا اونچا تھا کہ عرشیوں نے اسے سر اٹھا کے دیکھا ہے کہ عرشیوں نے اسے سر اٹھا کے دیکھا ہے اور بات بھائی کا حکم ہے لہذا یہ چار مصرے میرے بہت ہی پسندیدہ مصرے ہیں اور بات بھائی کا حکم ہے لہذا حکمی تعمیر میں سماعت فرمائیں کہ تو نے عرش کو جنت بنا کے دیکھا ہے حسین نیزے پہ اونچا کچھ اتنا اونچا تھا کہ عرشیوں نے جسے سر اٹھا کے دیکھا ہے کہ جب سے سنا ہے مر کے علی سے ملوں گا میں جب سے سنا ہے مر کے علی سے ملوں گا میں جب سے سنا ہے مر کے علی سے ملوں گا میں واللہ تب سے موت کا خطرہ چلا گیا جب سے سنا ہے چوتھا مصرع بطور خاص جب سے سنا ہے مر کے علی سے ملوں گا میں واللہ تب سے موت کا خطرہ چلا گیا تو دونوں ہی جب علی ہیں تو اپنی نماز سے تو نے علی نکالا تھا اللہ چلا گیا دونوں ہی جب علی ہیں تو اپنی نماز سے تو نے علی نکالا تھا اللہ چلا گیا تو نے علی نکالا تھا اللہ چلا گیا آخری کلام میں ایک متہ چند شعر کہ یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں لطیف بطور خاص بات فرمائیں گے کہ یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں زمین پہ عرش سجا کر حسین بیٹھے ہیں یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں زمین پہ عرش سجا کر حسین بیٹھے ہیں شعر مطالعہ فرمائے زمین پہ عرش سجا کر حسین بیٹھے ہیں تو خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی شعر مطالعہ فرمائیں گے افسر بھائی دیکھیں گے خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی کھڑے ہیں سارے پیغمبر حسین بیٹھے ہیں خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی کھڑے ہیں سارے پیغمبر حسین بیٹھے ہیں کھڑے ہیں سارے پیغمبر تو حسین بیٹھے ہیں تو وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے یہ بھی شعر بطور خاص مطالعہ فرمائیں گے وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے اسی کے سینے کے اوپر حسین بیٹھے ہیں وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے اسی کے سینے کے اوپر حسین بیٹھے ہیں اسی کے سینے کے اوپر ایک گونج میں محمد والے محمد ایک بار گونج میں محمد والے حسین
سینے کے اوپر حسین بیٹھے ہیں وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے، اسی کے سینے کے اوپر حسین بیٹھے ہیں تو رسول سجدوں کی معراج ہونے والی ہے، رسول سجدوں کی معراج ہونے والی ہے، جو تیری پشت پہ آ کر حسین بیٹھے رسول سجدوں کی معراج ہونے والی ہے جو تیری پشت پہ آ کر حسین بیٹھے ہیں۔ تو بہت ہی حساس شعر مظاہرہ فرمائیں کہ وہاں سے انبیاء گزرے ہیں اضطراب کے ساتھ، شعر مظاہرہ فرمائیں گے وہاں سے انبیاء گزرے ہیں اضطراب کے ساتھ، جہاں پر خیمہ لگا کر حسین بیٹھے وہاں سے انبیاء گزرے ہیں اضطراب کے ساتھ، جہاں پر خیمہ لگا کر حسین بیٹھے ہیں۔ آخری دو شعر، جہاں پر خیمہ لگا کر حسین بیٹھے ہیں تو نبی کو تو نے بلایا تھا اب کہ تو آ جا، نبی کو تو نے بلایا تھا اب کہ تو آ جا، خدا زمین پر بلا کر حسین بیٹھے ہیں، نبی کو تو نے بلایا تھا اب کہ تو آ جا، خدا زمین پر بلا کر حسین بیٹھے ہیں۔ آخری شعر کہ بروز حشر مجھے کبریا سے ملنا تھا، بروز حشر مجھے کبریا سے ملنا تھا، ندائے آئی ملا کر حسین بیٹھے ہیں، بروز حشر مجھے کبریا سے ملنا تھا، ندائے آئی ملا کر حسین بیٹھے ہیں۔ بہت ہی بہترین اشعار جناب حسن عامر صاحب آپ سماعت فرما رہے تھے کہ حسین اس طرح کا کردار نبھایا ہم نے، کہ حسین اس طرح کا کردار نبھایا ہم نے، دشمن جاتا مگر پانی پلایا ہم نے۔ شعر سماعت فرمائے، شاید آپ لوگوں کی یہ خاموشی کسی آنے والے طوفان میں مل رہی ہے، کیونکہ جب طوفان آتا ہے تو سناٹا مچ جاتا ہے۔ شعر سماعت فرمائے کہ حسین اس طرح کا کردار نبھایا ہم نے، دشمنے جاتا مگر پانی پلایا ہم نے، پانی کو پانی کچھ اس طرح پلایا ہم نے، لیا چلو میں مگر منہ نہ لگایا ہم نے، لیا چلو میں مگر منہ نہ لگایا ہم نے، لیا چلو میں مگر منہ نہ لگایا ہم نے۔ آج بھی روزہ زینب سے آتی ہے صدا، آج بھی روزہ زینب سے آتی ہے یہ صدا، جلتے خیموں سے امامت کو بچایا ہم نے، جلتے خیموں سے امامت کو بچایا ہم نے، دور جس کا بھی ہوا مگر سے مٹاتے حیدر نہ رکی، سولی چڑھ کے بھی عقیدہ نہ چھپایا ہم نے، دور جس کا بھی ہوا مگر مٹاتے حیدر نہ رکی، سولی چڑھ کے بھی عقیدہ نہ چھپایا ہم نے۔ لیکن جو شعر سنانے کے لیے اتنے شعر سنائے وہ شعر سماعت فرمائے کہ حسین اس طرح کا کردار نبھایا ہم نے، دشمنے جاتا مگر پانی پلایا ہم نے، پانی کو پانی کچھ اس طرح پلایا ہم نے، لیا چلو میں مگر منہ نہ لگایا ہم نے۔ آج بھی روزہ زینب سے آتی ہے یہ صدا، چلتے خیموں سے امامت کو بچایا ہم نے، دور جس کا بھی ہوا مگر مٹاتے حیدر نہ رکی، سولی چڑھ کے بھی عقیدہ نہ چھپایا ہم نے، اور جس نے بھی قاتل زہرا پہ تمنا نہ کیا بات تو دور اسے منہ نہ لگایا۔ اسے منہ نہ لگایا ہم نے، بات تو دور اسے منہ نہ لگایا ہم نے۔ انہیں مسلم بچے سلام میں گزار جناب سلام اور مہدی صاحب سے ان کے استقبال راز بلند نعرہ السلام۔ محمد والے محمد صلوات۔ تم بن کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا، تم بن کئی راتوں سے
کیا یاد سکینہ تمہیں آئی نہیں بابا تم گل کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا یاد آتا ہے وہ آپ کا سینے پہ سلانا موجود گود میں شوق سے بٹھانا ننگے سے میرے ہاتھ کو اب پوچھنے والا میرا کوئی نہیں بابا کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا فرمایا تھا یہ آپ نے میٹی پہ سنا کے سو جانا جہاں تجھ کو سنائے تیری باتیں یہ دیکھیے بیٹھی ہوں میں زندہ میں آج بھی اس بات کو بھولی نہیں بابا تم بھی کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا اور دیتا تھا سزا ایک موڑ پہ ظالم نے ستایا مجھے سے لے آیا مجھے وہ سرے عباس کے آگے اور سامنے ان کے مجھے اکبر کا حبیبی نے کمر خم ہوئی میری دادی
مثلوں کے ذریعے سے میں گزار ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا مرتضی ناصر سید ابا قادری صاحب اللہ سے وہ ممبر پر آئیں اور اپنے بہترین بیان سے مومنین کے منور قلوب کو منور فرمائیں. استقبال واز بلند نعرہ صلوات. نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلوات. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحومہ عشرت جہاں اہلیہ جناب منیر سجاد صاحب کی روح پرتو کو ایصال ثواب. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بعظمتہ ومیز بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما حدا محدودا وامدا ممدودا والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا ھذہ الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. صلوات حضرات گرامی قدر، حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والے خانوادے کی ایک بی بی کی ایصال ثواب کی مجلس ہے جس میں ہم آپ بغرض حصول ثواب آئیں. دیکھیے ہمارے یہاں طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں. تو جو دنیا سے رخصت ہوا ہے ثواب اس کو بھی پہنچتا ہے اور جو شرکائے مجلس ہیں ثواب ان کو بھی پہنچتا ہے. اور مجلس عزیزان محترم ہم میں اور اہل دنیا میں نشان امتیاز ہے، اس لیے کہ کسی کو یہ فرش اعضا میسر ہی نہیں ہے. یعنی لفظوں کو بدل کے کہوں تو لوگوں نے فرش غذا تو بہت سے بنا لیے، کوئی فرش اعضا نہ بنا سکے. صلوات پڑھیں محمد اور یہ بات عرض کر دوں عزیزان محترم کہ ہمارا نہ غم ذاتی ہے نہ ہماری خوشی ذاتی ہے. ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر کا قول اقدس ہے کہ ہمارے شیعوں کو پروردگار عالم نے ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنایا. خدا کی قسم کتنا بڑا شرف معصومین علیہ السلام نے ہم کو عطا کیا ہے. ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنایا. یہی سبب ہے کہ وہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد.
عزیزان محترم، ایک خاتون کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. ہماری زندگی ایک سفر مسلسل ہے. ہماری زندگی کہیں ٹھہرتی نہیں ہے، ہماری زندگی کہیں رکتی نہیں ہے. ہماری زندگی کسی موڑ پہ آ کے وقفہ نہیں لیتی ہے، بلکہ ہماری زندگی ولادت سے وفات تک ایک مسلسل سفر کا نام ہے. اور اس سفر کی ذات راہ کا نام ہے تولا، اور دشمنان اہل بیت پہ بھرپور تبرہ. گزارش ہے کہ آگے آئیں تو لطف گفتگو ذرا کچھ زیادہ آئے، تھوڑا حضرات آگے. نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ لاکھا نہیں واقعی آگے آئیں. یہ صلوات پڑھیں محمد والے یوں بھی ہمارے یہاں فاصلے کی کوئی گنجائش تو ہے نہیں. بقول جناب ناصر جرملی صاحب کے کہ نبی کے بعد بلا فصل ہے علی مولا، نہیں ہے بیچ میں کوئی نجاستوں کی لکیر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ خاتون کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. دیکھیے ہمارے آپ کے گھروں میں خواتین کا کردار جو ہے مرکزی کردار ہے. اولادوں کو اس بات کا احساس زندگی میں بھی ہوتا ہے، اور جن کی مائیں اس دنیا میں موجود ہیں وہ خدا کا شکر ادا کریں، اور جتنا ہو سکے اپنی ماں کی خدمت کریں. دیکھیے ماں کی خدمت کا کوئی ہزارواں حصہ بھی نہیں ادا کر سکتا. یہ ہزارواں حصہ بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، ورنہ والدین کا خصوصی طور پہ ماں کا حق خدمت کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے، کسی سے ممکن نہیں ہے. ہاں ہمارے یہاں طریقہ یہ ہے کہ جب ہم مرحلہ ایصال ثواب میں آتے ہیں تو انہی ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں. خصوصاً آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ اس ہستی کا ذکر کروں کہ جس کی وجہ سے ہم سر فرش ادا آئیں. صلوات پڑھیں محمد ہم جو یہ فرش ادا پہ آئے ہیں اس میں ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے. یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ان کی دعاؤں کا سما ہے کہ ہم اس عزا کے فرش تک آ گئے. خدا کی قسم بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. ہمارے سارے غم آ کے اس در پہ تمام ہو جاتے ہیں. جب ہم مجلس مولا حسین علیہ السلام میں آتے ہیں تو ہمارا غم ذاتی نہیں رہتا، اور ہماری خوشی بھی اسی در سے منسلک ہے. یہی سبب ہے کہ ہمارے یہاں شادی بھی ہوتی ہے تو اس میں بھی فرش عزائے سید الشہداء ضرور ملتا ہے. آپ غور کر رہے ہیں ہم اپنے ذاتی غم کا کیوں ذکر کریں، کیوں تذکرہ کریں؟ ہم تو ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں، ان ذوات مقدسہ کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے دنیا وجود میں آئی ہے. اور دیکھیے جو نمک حلال ہوتا ہے وہ آقا کا ذکر کرتا ضرور ہے. دوسرا مصرع آپ خود لگا لیجیے. بات کریں محمد والے آپ غور کر رہے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا دو طرح کے افراد سے ہمیں بہت چڑ ہے. ایک جو خدا کی ذات میں شرک کرے، ایک جو جناب سیدہ کی ذات میں شرک کرے. اس لیے کہ رسول کی اکلوتی بیٹی ہیں سیدہ، اس پہ کوئی شک نہ کرے. جو شک کرے گا پھر اس کے شجرے میں ہمیں یقین ہو جائے گا. بات کریں محمد والے بھائی. دیکھیے نومبر کا مہینہ ہے، ٹھنڈک کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. ہمارے جو پیش خانی کر رہے تھے ہمارے بھائی، تو ان کی آواز بھی ذرا ذرا گرفتہ ہو رہی تھی. مگر اب ٹھنڈک ہے تو کیا ہم عقیدہ بدل لیں اپنا؟ دیکھیے علی کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ کسی موسم سے مروب نہیں ہوتے، اس لیے کہ ذکر علی وہ ذکر ہے جو غالب کل غالب کا ذکر ہے. موسم بدل دیے، بنی امیہ کا موسم بدل دیا، بنی عباس کا موسم بدل دیا. آپ غور کر رہے ہیں مغل بادشاہوں کی حکومتوں کو بدل دیا. ذکر عزائے سرکار سید الشہداء آج بھی
دی جا رہی ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے روک لے. آپ غور کر رہے ہیں تو ذرا سی ٹھنڈک ہے، بھائی ٹھنڈک بھی آتی ہے، جب ٹھنڈک کا زمانہ ہوتا ہے تو ٹھنڈک آئے گی. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ساری ٹھنڈک رخصت ہو جائے گی. اور ہم شیعان حیدر کرار کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ آواز میں آواز تب تک نہیں پیدا ہوتی ہے کہ جب تک علی کے نام کا نعرہ نہ بلند کیا ذکر کرنا چاہتا ہوں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا. جب بطن مادر میں آئی ہیں جناب سیدہ، آپ غور کر رہے ہیں تو پورے مکے نے رسول کا تاریخ سے واقف ہے، بزرگ بیٹھے ہیں، رسول کا بائیکاٹ کر دیا تھا. کوئی عورت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے قریب نہیں آتی تھی. اس وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنی ماں سے بطن مادر سے گفتگو کرتی تھی. آپ غور کر رہے ہیں مولائے کائنات نے رسول کے ہاتھوں پہ جب قرآن کی تلاوت کی ہے یہ سنی کے بعد افراد کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. فضائل اہل بیت تو اتنے ہیں کہ ان کا کلیجہ شق ہو جائے، مزید شق ہو جائے. شق تو پہلے ہی سے، اگر سب کچھ سالم ہوتا تو در اہل بیت پہ آ جاتے. در اہل بیت پہ نہ آنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی در بدر گلیوں میں جماعتیں لے کے گھوم رہے ہیں. دیکھیے رسول نے بہت محنتیں کی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. رسول نے بہت محنتیں کی اور رسول کو تمام طرح کی اذیتیں دیں. لوگوں نے تمام طرح کی اذیتیں دی، تاریخ سے آپ واقف ہیں، تمام طرح کے تانے دیے، مگر کبھی رسول نے شکوہ نہیں کیا. ایک مرحلہ وہ آیا کہ نبی کو بیٹے دیے اور دے کے خدا نے بیٹوں کو واپس لے لیا. اب رسول کو لوگوں نے شکوہ دیا کہ آپ ابتر ہیں. ابتر کے معنی ہمارے نوجوان دوست بیٹھے ہیں یعنی مختون نسل ہونا. بھائی مزاج بدل کی گفتگو کر رہا ہوں، امید ہے کہ آپ ساتھ دیں گے. آپ غور کر رہے ہیں مختون نسل ہونا یعنی جس کی نسل منقطع ہو جائے. 3 افراد میں رسول کو خصوصی طور پہ تانا دیا جائے تھا. آپ غور کر رہے ہیں اسے کیا کیا جائے کہ چاہے تانا دینے والے ہوں یا مزاج میں کجی رکھنے والے ہو، ہر دور میں 3 ہی ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد تانا دیا رسول کو کہ آپ کی نسل منقطع ہو گئی ہے. رسول کو تمام تر اذیتیں پہنچائی گئی، تمام تر تکلیفیں پہنچائی گئی، مگر کبھی رسول نے شکوہ نہیں کیا. پہلا یہ مرحلہ تھا، پہلا یہ موقع تھا کہ میرے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب غور کریے کیا لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کی نسل منقطع ہو گئی، آپ ابتر ہیں، یہی لفظ استعمال کیا تھا. اور قرآن نے کہا میرے حبیب تم گھبرانا نہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. میرے حبیب تم گھبرانا نہیں، ہم تمہیں کوثر عطا کریں گے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، تو اپنے رب کی نماز پڑھو، وَانْحَرْ، اور اس کی راہ میں مزید قربانیاں دو. اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میرے حبیب تمہارا دشمن ابتر ہے. پہلے تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ خدا نے ایک قانون بنا دیا کہ میرے نبی کو جس لہجے میں تانا دیا جائے گا جواب بھی اسی لہجے میں دیا جائے گا.
بھی رہے گا بدتر بھی رہے گا. آپ غور کر رہے ہیں, اسی لہجے میں جواب دیا ہے. کہا میرے حبیب تم اپنی آنکھوں میں آنسو نہ لانا, ہم تمہیں کوثر عطا کریں گے. اب دیکھیں کوثر کے یاران نقطہ دان نے کیسے کیسے معنی لکھے, قرآن کی تفسیروں میں کیسے کیسے معنی لکھے. اب مجھے وہی شعر یاد آ رہا ہے کہ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے. نہ جانے کیسے کیسے معنی لکھے. اچھا در علم سے ہٹ جانے کی ایک لعنت ان کے سر پہ یہ بھی آئی ہے کہ عقل خبت ہو گئی ہے, خبت الحواس ہو گئے, مبہوت الحواس ہو گئے, حواس ان کے باقی نہیں رہے. کہ لئے کوثر سے مراد نہر ہے. آپ بتائیے تانا رسول کو کس چیز کا دیا گیا تھا؟ دیکھیں بات ذرا سا مشکل ہے مگر میں پہچانے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے طالب علمانہ انداز میں. رسول کو تانا کس چیز کا دیا گیا تھا؟ بے اولاد ہونے کا. اور اللہ نے دیا کیا؟ بقول ان کے. ان کو تو سمجھ گئے نا, بقول خواتین اہل لکھنؤ کے ادھر ہی رہے. آواز پڑھے محمد والے بھائی, تانا دیا بقول ان کے بے اولاد ہونے کا, اور خدا نے دے دی نہر. یہ تو بات سمجھ میں نہیں آئی. کوئی کہے کسی سے کہ صاحب آپ کے پاس دستار نہیں ہے, وہ کہے صاحب دستار نہیں ہے تو کیا ہوا, قلم تو ہے. نہج البلاغہ سے بھٹک گئے تو فصاحت سے لاکھوں کوثر دور چلے گئے. فصاحت آئے کیسے, بلاغت آئے کیسے, کیسے کیسوں کو تو تخت پہ بٹھا دیا. بہت سے تو ایسے تھے جو حادثاتی حاکم بن گئے, بیٹھ گئے تھے تخت پہ, مگر زندگی بھر لولا علی لولا علی لولا علی کرتے رہے. اتنی بار لولا علی کہا, کاش ایک بار مولا علی کہہ دیتے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. دیکھیں بعض لوگوں نے لکھا, بعض ادھر کے بھی علماء نے لکھا کہ کوثر سے مراد ذات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اور مودودی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ کوثر سے مراد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات ہے. اور اپنی کتاب میں وہ لکھنے کو مجبور ہوا, کیا لکھنے کو مجبور ہوا کہ دنیا میں کہیں کسی کی نسل ملے نہ ملے مگر آپ کو دنیا میں کوئی نہ کوئی علوی ضرور ملے گا, کوئی نہ کوئی حسنی ضرور ملے گا, کوئی نہ کوئی حسینی ضرور ملے گا, کوئی نہ کوئی رضوی ضرور ملے گا, کوئی نہ کوئی تقوی ضرور ملے گا. کسی کی نسل ملے نہ ملے مگر خدا کی قسم نسل رسول جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بطن اقدس سے جس کا آغاز ہوا وہ ضرور ملے گی. اب دیکھیے جو اولاد والیاں ہوتی ہیں اور بعض بے اولاد ہوتی ہیں, یعنی لفظوں کو بدل کے کہوں کہ لکھنؤ شعراء کا شہر ہے, بعض ایسے شجر ہوتے ہیں جو بے ثمر ہوتے ہیں. ارے اہل لکھنؤ کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے. بعض ایسے شجر ہوتے ہیں جو باقاعدہ بے ثمر ہوتے ہیں. تو اگر کسی کو شہزادی سلام اللہ علیہ سے یا جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ سے حسد ہو جائے اور اس حسد میں وہ خاتون حاسدہ ہو جائے, بعد میں جمل لے کے فاسدہ ہو جائے, صلوات پڑھیں محمد والے محمد. فضائل کا مرکز ہے جناب سیدہ. تو اگر کسی کو حسد ہو جائے تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. کہا میرے حبیب ہم نے تم کو کوثر عطا کیا, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. آپ غور کر رہے فصل لے ربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دیکھیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے. آپ کا بچپن ہے اور رسول حالت نماز میں ایک شخص آیا, آپ اور فرمائیے گا, ایک شخص آیا اور اس شخص نے یہ چاہا کہ پشت رسول پر ایک وزنی پتھر کو رکھ دے. آپ غور کر رہے ہیں, چاہا کہ پشت رسول پر ایک وزنی پتھر کو رکھ دے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا سین بہت کم ہے. شہزادی سلام اللہ علیہ کا آپ میری طرح متوجہ ہیں, شہزادی سلام اللہ علیہ کا سین بہت کم ہے. بیت الشرف سے باہر تشریف نہیں
کو دیکھا اور فرمانے لگی کہ اے میری ماں کے نوکر، صلوات پڑھے محمد آیا سب نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی والدہ گرامی کا ہے، پر کھایا تو اس در کا سبھی نے، جو آج تبرک پہ اعتراض کر رہے ہیں سعودی عرب سے پلٹنے کے بعد، کھایا تبرک انہی نے۔ اب یہ اور بات ہے کہ مزاج میں فرق ہے، ہم تو جناب جس کی کھاتے ہیں قیامت تک اسی کی گاتے ہیں، صلوات پڑھے محمد حالات کی مرضی کو بدل لیتے ہیں چہرے، معلوم نہیں کون سے سانچے میں ڈھلے ہیں، اور شبیر کے ماتم سے انہیں بھی ہے عداوت وہ لوگ جو مجلس کے تبرک کو پڑھے ہیں، صلوات پڑھے محمد آپ غور کر رہے ہیں تو یاد دلا دیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے، کہا اے میری ماں کے نوکر۔ اب دیکھیے مگر ایک بات تو ہو گئی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا اپنے بابا کی پشت پہ احسان تو ہو گیا، آپ غور کر رہے ہیں، اور رسول ہی نے سکھایا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کی جزا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے کہ احسان کیا جائے؟ بھائی پشت رسول پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا احسان ہو گیا۔ اب میں اپنے والد محترم کی بات کو دہرا رہا ہوں، الحمدللہ کے بعض نقطے ہمارے پاس خاندانی ہیں، صلوات پڑھے محمد آپ غور کر رہے ہیں، احسان ہو گیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا پشت رسول پر۔ عجب نہیں کہ رسول آواز دے کہ بی بی ایک دن ایسا آئے گا کہ میں اس احسان کو اتار دوں گا، حسین جب تک اپنی مرضی سے پشت پر نہ اتر آئے، صلوات پڑھے محمد اب غور کر رہے ہیں، یہ الکوثر ہے، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور جو ان کا دشمن ہے وہ باقاعدہ ابتر ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں تو یہ نسل کثیر ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی، سن بہت کم ہے، اور رسول کو جتنی اذیتیں پہنچائیں گے، یہ بزرگ بیٹھے ہیں تاریخ سے واقف ہیں۔ بھائی ایک انجمن شاہ انس و جاں نوحے میں ایک مصرع پڑھتی ہے، سختیاں جھیلی ہیں اسلام کو پھیلانے ہوئے، سب کے ورد زبان، سب نے بچپن سے نوحہ سنا ہے، یہ مصرع سنا ہے، تو رسول نے آسانی سے اسلام کو نہیں پھیلایا۔ ایک روز کا واقعہ ملتا ہے کہ رسول خدا گھر میں تشریف لائے، پیروں پہ زخم، ہاتھوں پہ زخم، پورے جسم اتھر پہ زخمی زخم، اللہ اکبر۔ جناب سیدہ رسول سے لپٹ گئی، بھائی بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں نا، آپ غور کر رہے ہیں خاتون کے اصالے ثواب کی مجلس ہے، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، اور خدا نہ کرے کہ کسی کی زندگی میں ایسا وقت آئے، یہ رسول کی زندگی کا وہ عہد تھا کہ جب رسول کا کوئی غم گسار نہیں تھا۔ جناب سیدہ اپنے بابا سے لپٹ گئی، کہا بابا کیا ہوا؟ کہا بابا بیٹھ جائیے، پریشان نہ ہوئیے۔ گھر سے باہر گئی، چند پتیاں لائیں، اسے ایک لیپ بنایا اور رسول کے پیروں میں لگایا۔ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، اور یہ بیٹی وہ بیٹی ہے جو رحمت للعالمین کے لیے بھی رحمت ہے۔ میں مزاج بدل کے بات کر رہا ہوں، ایک بلند صلوات پڑھے محمد میرے حبیب ہم نے تم کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اب یہ بھی عجب اتفاق ہے کہ رسول رحمت للعالمین، امت رحمت للعالمین، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنے بابا کے پیروں پر لیپ لگایا،
جو بھی دوا وغیرہ تھی وہ لگائی اور بابا سے بیٹھ کے باتیں کر رہی ہیں. تھوڑی دیر بعد تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اپنے بستر سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میری بیٹی تو نے جو میرا ساتھ دیا ہے اس سے پھر سے مجھ میں تازہ حوصلے تبلیغ پیدا ہو گیا ہے. اللہ اکبر. آپ نے غور کیا؟ دیکھیں ان نفسیات کو تو میں نہیں بیدار کر سکتا، تصور شرط ہے. رسول کا کتنا ساتھ دیا ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے. بیٹیاں باپ کے لیے رحمت ہوتی ہیں، بیٹے وہ نہیں کر سکتے. والدین کے لیے جو بیٹیاں کر دیتی ہیں، بیٹیاں گھروں کی زینت ہوتی ہیں. آپ غور فرما رہے ہیں؟ بیٹے چاہ کے بھی وہ نہیں کر سکتے جو بیٹیاں کر دیتی ہیں. اللہ اکبر. رسول گھر سے باہر گئے، تبلیغ کی. یہ ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. دیکھیں ہم نے آپ نے بچپن سے سنا ہے فضائل میں، باب فضائل میں، کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تشریف لاتی تھی تو وہ جو کائنات کا سب سے بڑا رسول تھا اپنی جگہ پہ بیٹھ نہیں پاتا، بلکہ پیر تعظیم سیدہ کھڑا ہو جاتا. کبھی آپ نے غور کیا؟ ایک نقطہ لطیف آپ کی خدمت میں پیش کروں. لطیف بات ہے مگر شرط یہ ہے کہ نوجوان میرا ساتھ دیں. بہت لطیف بات ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر لطیف بات لکھنؤ میں نہیں سمجھی جائے گی تو کہاں سمجھی جائے گی؟ اس لیے کہ آپ سے زیادہ باریک بھی کون ہوگا؟ لکھنؤ میں جو مہین کام ہوتا ہے، لکھنؤ میں جو مہین کام ہوتا ہے، لکھنؤ آرٹ کا شہر نہیں ہے، فائن آرٹ کا شہر ہے. یہاں جو باریک کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے ساری محفلیں ہوتی ہیں، ساری عزاداری ہوتی ہے. دیکھیں کام کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے، کام وہی اچھا ہے جس کی وجہ سے ادا کے فرش پہ آ کے آدمی کو شرمندگی محسوس نہ ہو. ورنہ جو بگڑیوں کے کفن لپیٹے فرش ادا پہ آتے ہیں، آہستہ سے سلوات پڑھتے ہیں، نعرے حیدری لگانے والوں کو ادھر ادھر گھوم کے دیکھتے ہیں، ایسے افراد سے بھائی خدا ہی بچائے. مجلس میں ہمیں باب فضائل میں واہ اچھی لگتی ہے، مصائب میں اچھی لگتی ہے. فضائل سن کے جو روتے ہیں وہ اپنے مقدر پہ روئیں. صلوات پڑھیں محمد والے مبلغ ہیں، کائنات کے سب سے بڑے رسول ہیں. تو یہ سلسلہ آدم سے شروع ہوا ہے، تمام انبیاء ہیں. 1,30,999 انبیاء ہیں اور آخری رسول ہمارے رسول ہیں جو سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں. آپ غور کر رہے ہیں؟ سب سے بڑے رسول ہمارے آخری رسول ہیں. اس کے بعد ایک بلا فصل سلسلہ ہے، مولائے کائنات ہے. دیکھیں جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام میں سید الشہداء مولا حسین علیہ السلام ہے. اس کے بعد یہ سلسلہ پردہ غیب میں جا کے قائم ہو گیا ہے. صلوات پڑھیں عظمت اپنے طالب علمانہ انداز کی وجہ سے شاید میں کہہ نہیں پا رہا ہوں. مردوں کی ہدایت کے لیے 1,23,999 انبیاء آئے اور اس کے بعد 12 امام آئے، مگر خواتین کی ہدایت کے لیے اکیلی جناب سیدہ آئے. آپ غور کر رہے ہیں؟ اکیلی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے. ہو سکتا ہو رسول جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی تعظیم کو اٹھتے ہو تو یہ سوچ کے اٹھتے ہو کہ آدم سے لے کے خاتم تک، پھر علی سے لے کے مہدی تک جو کام ہم سب مل کے کر رہے ہیں وہ اکیلی سیدہ کر رہی ہے.
آئے، کتنے اوصیاء آئے، کتنے اولیاء آئے، کتنے ائمہ آئے، سب نے مل کے جو کام کیا وہ اکیلی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے کیا. اس لیے شاید رسول تعظیم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو اٹھتے ہیں. لیکن ہمارا شہر وہ ہے کہ جہاں انیس کہہ چکے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. آپ غور کر رہے ہیں تو یہ باب فضائل اہل بیت ہے. یہاں جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو فضائل کی نئی نئی کرنیں پھوٹتی ہیں. اب ہم اور فیضیاب ہوتے ہیں، بعض کرنوں سے کھلس جاتے ہیں. یہ بھی اپنے مقدر کی بات ہے. اچھا جو جلنے والے ہیں ان کو تو ہم نبی کو جلا ہی چکے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. قابل غور بات ہے، قابل توجہ بات ہے. یہ ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا. ایک دن کہہ دیا گھر میں، ایسے ہی کہہ دیا. کوئی گفتگو ہوتی ہے، بچوں کا سن کم ہوتا ہے. ہمارے جو جوان بیٹھے ہیں جب ان کا سن کم ہوگا تو گھر میں والدین سے اور خصوصی طور پہ والدہ سے بچے ضد کرتے ہیں جیسا ان کا سن ہے، جیسا ان کا سن ہے، کہ اماں ہمیں یہ چیز چاہیے. بہت نفسیاتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اماں ہمیں یہ چیز درکار ہے. بچوں کو بہلا دیا جاتا ہے گھر میں کہ بیٹا تمہیں تمہارے والد تمہارے چچا فلاں چیز لا دیں گے. اس کے بعد بچے کو صبر آ جاتا ہے، بچہ سو جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. یہ ہے عام گھروں کا قصہ اور وہ ہے سب سے خاص گھر جہاں ایک بیوی نے کہہ دیا کہ بچوں پریشان نہ ہونا، کل لباس عید آ جائے گا. خدا کی قسم. تو اب رضوان کو اگر اپنی رضوانی بچانا ہے تو در سیدہ کا خیاط بن کے آنا پڑے گا. صلوات پڑھے محمد. یہ کسی عام بیوی کا قول نہیں ہے، یہ حجت خدا کا قول ہے. عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا میں کیا بیان کیا جائے، ان کے باب فضائل میں کیا بات کہی جائے. بس ایک بات سمجھ لیجئے کہ معصوم کہتے ہیں، معصوم کا قول ہے، معصوم کا ارشاد گرامی قدر ہے. معصوم کہتے ہیں کہ ہم سب خدا کی حجت ہیں، یعنی رسول خدا بھی حجت، 12 امام بھی حجت اور سیدہ ہم سب پر حجت. سب پر جو حجت ہے بیوی ان کا نام ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا. ایک اور بات آپ کی خدمت میں پیش کروں. حدیث کسا کی آپ تلاوت کرتے ہیں، ہر اچھے خاندان میں ہوتی ہے، ہر پاکیزہ گھرانے میں ہوتی ہے. آپ غور کر رہے ہیں ہوتی. دیکھیں نقل سب نے کی ہے حدیث کسا، نقل سب کی کتابوں میں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ علماء شیعہ نے خالی یہ حدیث کسا لکھی، نہیں، سب نے لکھی ہے، سب جانتے ہیں اور سب اس کے فضائل بھی پڑھتے ہیں، مگر اپنے گھروں میں کر نہیں پاتے ہیں حدیث کسا. ہمارے یہاں دستور ہے کہ نکاح سے پہلے برائے برکت حدیث کسا پڑھی جاتی ہے. بھائی سب چاہتے ہیں نا کہ ان کے گھر میں کوئی تکلیف ہو تو کوئی بڑا آدمی آ جائے. آپ غور کر رہے ہیں، ان سے بڑا تو کائنات میں ہے نہیں. انہی کی محبت میں پوری کائنات بنی ہے. تو آپ غور کریے گا، حدیث کسا پڑھی جاتی ہے ہر پاکیزہ گھرانے میں خصوصیت کے ساتھ. بعض مومنین روز اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ شب جمعہ میں تو حدیث کسا پابندی سے پڑھی جاتی ہے. ہمارے آپ کے گھروں میں اس میں ایک موڑ آتا ہے، ایک مرحلہ آتا ہے جہاں وہ جو مقرب فرشتہ ہے، جو مقرب فرشتہ ہے، جو علی کا شاگرد ہے، علی کے گھر کا پہرے دار ہے، جس نے علی کے گھر کے بچوں کی گہوارہ جمانی کی ہے. بھائی جیسی شخصیت ہوتی ہے خادم بھی تو اسی معیار کا ہوتا ہے.
جیسی ڈیوڑی جیسا بچہ ویسا خدمتگار ہے. جیسا گھرانہ ہوتا ہے, جیسے مالک ہوتے ہیں تو خادمین بھی اسی معیار کے ہوتے ہیں, اسی اسٹینڈرڈ کے ہوتے ہیں, اسی کیٹیگری کے ہوتے ہیں. تو قابل غور بات ہے, اس نے پوچھا, گھبرا کے پوچھا, جب نور کی ایسی تجلیاں دیکھی, پہلے لکھنؤ میں گفتگو ہو رہی ہے, جب نور کی ایسی تجلیاں دیکھی تو عرش پر گھبرا کے پوچھا کہ یا رب و من تحت الکفا, پالنے والے چادر کے نیچے کون ہے؟ اب ہمارے والد محترم ایک بات کہتے ہیں کہ جبرائیل تمہیں کیا ہو گیا, کیا تم بھی نمک حرام مولویوں کی طرح ہو گئے ہو کہ اس گھر کے افراد کو نہیں پہچان رہے؟ یا رب و من تحت الکفا, اچھا چادر کے نیچے تھا کون؟ اگر تعارف خدا کو کرانا مقصود تھا تو کس کس کے ذریعے تعارف ہو سکتا تھا؟ بھائی بہت سی شخصیتیں موجود تھی, بھائی ہو سکتا تھا بھائی رسول ہی کے ذریعے ہو سکتا تھا, اس لیے کہ رسول سید الانبیاء, امام الانبیاء, کائنات کے سب سے بڑے رسول ہیں, ان کے ذریعے تعارف ہو سکتا تھا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے والد گرامی, آپ غور کر رہے ہیں, اکلوتی اولاد ہیں. دیکھیے ہم اپنی بات سے کبھی نہیں ہٹتے, 1400 برس گزر گئے, کبھی اپنی بات سے نہیں ہٹے. ہٹیں گے ہم خدا نہ خواستہ تو ادھر ہی جا کے مل جائیں گے, اس لیے ہم ہٹتے ہی نہیں, قبر تک ہمارا بیان ایک رہتا, اور جب قبر تک رہتا ہے تو انشاءاللہ حشر تک بھی رہے گا. بیان نہیں بدلتا شیعہ نے امام علی علیہ السلام کا, کبھی بیان نہیں بدلتا. آپ غور کر رہے ہیں, تو رسول موجود ہے, رسول کے علاوہ کون موجود ہے؟ بھائی مولا کائنات سے بڑا کون ہوگا؟ غالب کل غالب علی ابن ابی طالب, سید الاولیاء ہیں, سید الاوصیاء ہیں, خطیب منبر سلونی ہیں, مظہر العجائب ہیں. ان سے بڑا کون ہوگا؟ ان کے ذریعے ہو سکتا تھا. بھائی رشتے تو اس اہتمام سے تھے کہ جناب سیدہ کسی کی بیٹی تھی اور کسی کی زوجہ تھی اور حسنین کی والدہ گرامی تھی. بھائی مولا کائنات کے ذریعے بھی تعارف نہیں ہوا, تعارف حسنین کے ذریعے بھی ہو سکتا تھا, اس لیے کہ حسنین کون ہے. اور میں اپنے الفاظ کیوں استعمال کروں جبکہ میرے پاس الفاظ پیغمبر موجود ہیں, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں, زمین پہ بھی سردار ہیں, آسمان پہ بھی سردار ہیں. اللہ اکبر, ان کی سرداری لا متناہی سلسلہ. ان کی سرداری کا کیا کہنا. دیکھیں اگر رسول کے ذریعے تعارف ہو جاتا تو لوگ یہی کہتے کہ بھائی اہل بیت رسالت کو جمع کر لیا تھا, رسول نے اپنے اہل بیت کو جمع کر لیا تھا, تو خدا نے محبوب کا دل رکھنے کے لیے, آپ غور کرو, محبوب کا دل رکھنے کے لیے سب کا تعارف کرا دیا. مگر وہاں خدا نے تو دستور ہی بدل دیا, وہاں تو طریقہ ہی بدل دیا. تعارف نہ رسول کے ذریعے ہوا, نہ علی کے ذریعے ہوا, نہ حسنین کے ذریعے ہوا, بلکہ خدا نے عرش پہ ارشاد فرمایا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. صلوات پڑھیں محمد. ایک اور بلند صلوات پڑھیں محمد. بس گفتگو اپنے اختتام سے قریب ہو رہی ہے عزیزان محترم. تو یہ ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا. دیکھیے بہت بحث ہوتی ہے کہ کائنات میں افضل کون ہے. آپ اور کر رہے ہیں ایک ایسی بی بی کی مجلس ہے کہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا معجزہ بیان کرتی تھیں. بھائی ہمارے گھروں میں یہ جو بیویاں ہیں جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی کہانی بیان کرتی ہیں, کہانی سے بھی لوگوں کو بڑا اختلاف ہو رہا ہے. کہلے اسلام میں کہانیاں کہاں سے آ گئی؟ دست ادب جوڑ کے کہوں گا کہ قرآن میں حضرت یوسف کا قصہ کہاں سے آ گیا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. بھائی وہ اعتراض کریں تو سمجھ میں آتا ہے آپ کو کس بات کی تکلیف ہے. آپ کی سمجھ میں
جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کہانی نہیں سمجھ میں آتی، جلدی سے سمجھ لیجئے ورنہ کسی دن آپ بھی کہانی ہو جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اور شرط یہی ہے عزیزان محترم کہ جو ان کی محبت میں مرا وہ مرحوم ہے ورنہ محروم ہے، باقاعدہ محروم ہے، کسی کی شفاعت نہیں نصیب ہوگی. کوئی اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہاں شفاعت کرے، قبر میں کام آ جائے. قبر میں آئیں گے تو یہی کام آئیں گے. جب قبر کی تنہائیاں ہوں گی، میرے والد محترم کا ایک شعر ہے کہ قبر کی تنہائیوں سے حشر کے ہنگام تک آپ کے قدموں کو چھوڑے گا میرے سرکار کون؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اب پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے. ایک یہودی آیا اور اس نے آ کے رسول خدا کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ میری بیٹی کی شادی ہے، اگر آپ کی بیٹی اللہ اکبر میرے گھر شادی میں آ جائے تو یہ بات میرے لیے باعث عزت ہوگی. بھائی کتنی ازواج تھی رسول کی، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، بقول نوجوانوں کے وستار سے اگر بات کی جائے گی تو بات بہت دور تک چلی جائے گی. مگر وہ یہودی جانتا تھا کہ اگر عزت ملے گی تو ازواج کے ذریعے نہیں ملے گی، سیدہ کے ذریعے ملے گی. کہاں چلی آئیں؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اس گھر میں آئیں اور نور کی تجلی ایسی تھی کہ دلہن بے ہوش ہو گئی. پورا واقعہ آپ کے ذہن میں، سب نے کہانی سنی ہے، سب نے منتیں مانی ہیں، سب نے مرادیں اس در سے پوری کروائی. نور کی تجلی عزیزان محترم ایسی تھی کہ دلہن بے ہوش ہو گئی. غور فرمائیے گا، اللہ اکبر. اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے وضو کا پانی منگوایا، وضو کا پانی منگوا کے وضو کا سلیقہ سکھایا. دنیا کے مبلغوں سنو، تبلیغ ایسے ہوتی ہے ویسے نہیں ہوتی. دیکھیں بغیر عشق علی کے تبلیغ ہوگی تو باقاعدہ دہشت گردی کا الزام لگے گا اور ایسی مہر لگے گی یہاں سے لے کے سعودی عرب تک یہ چھٹائے نہیں چھٹے گی. آپ غور کریں، اس گھر کا دشمن جو ہوتا ہے وہ بھارت میں رہ نہیں پاتا ہے، ذاکر نائک کی طرح بھاگا بھاگا پھرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. نماز پڑھی، نماز پڑھ کے نماز سکھائی اور خدا کی قسم دلہن کلمہ پڑھتی ہوئی زندہ ہوئی. صلوات پڑھیں محمد والے. ایسی تبلیغ کہیں دیکھی ہے؟ کوئی ایسی بی بی ہے کائنات میں؟ کوئی ایسی بی بی ہے؟ ایک دربار میں مناظرہ ہوا تھا، وقت کا ایک ظالم بادشاہ تھا، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. مناظرہ ہوا تھا کہ جناب مریم افضل ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ افضل ہے، جبکہ حدیث پیغمبر موجود ہے کہ کانت مریم سیدۃ النساء العالمین فی زمانہا و ابنتی فاطمہ. اللہ اکبر. و ابنتی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین. مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی اور میری بیٹی سیدہ اولین سے لے کے آخرین تک تمام عورتوں کی سردار ہے. بس مریم میں اور جناب سیدہ میں یہی فرق ہے کہ مریم تھی، سیدہ ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کو ثابت کر دیا تھا اور جتنے علماء بیٹھے تھے اغیار کے، سب کے لب ایسے سی دیے تھے کہ جیسے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کو ابھی بھی غسل دیا گیا ہے. آپ غور کر رہے ہیں، ایسے منجمد تھے، ایسے خاموش تھے، کوئی حرکت اور حرکت نہیں تھی، سب خاموش تھے.
علی کے چاہنے والے گفتگو کرتے ہیں تو اسی انداز سے کرتے ہیں، ہر جگہ یہی انداز رہتا ہے مولا علی کے چاہنے والوں کو. اور آخر میں ایک بات کہی تھی، تمام دلیلیں پیش کی تھی، کبھی انشاءاللہ وقت رہا تو حاضر کروں گا. آج میں یہ نہیں چاہتا کہ بہت طولانی گفتگو ہو، تو خدا کی قسم کسی دن عرض کروں گا. آخر میں اس نے یہ بات کہی تھی کہ مریم افضل ہے یا جناب سیدہ افضل ہے، اس کے لیے ذرا سا انتظار کر لو. جب قیامت قریب ہوگی، نہر پر مصلی بچھے گا، تو جس کا بیٹا نماز پڑھائے گا وہ افضل ہے، تو پڑھے گا منظور ہے. صلوات پڑھے محمد گفتگو اپنے اختتام کے قریب ہو رہی ہے. خدا کی قسم دو عظیم ترین نسلوں کے سلسلے، دو عظیم ترین خواتین کے سلسلے نسب سے شروع ہوئے. ایک سلسلہ تھا جو جناب سارہ سلام اللہ علیہ کے بطن سے شروع ہوا، ان کے بیٹے جناب اسحاق علیہ السلام. وہ سلسلہ جا کے چوتھے آسمان پہ ٹھہر گیا، چرخ چہارم پر. وہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں جا کے رک گیا. اور جو سلسلہ جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کے بطن اقدس سے شروع ہوا تھا، وہ جناب اسماعیل کی نسل سے ہوتا 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 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوتا ہوا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ یعنی الکوثر تک آ گیا. اللہ اکبر. پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی جو نسل کا آغاز ہوا، بس گفتگو میں نے تمام کی تو دو نسلوں کا سلسلہ تھا. ایک خصوصی نسل تھی، ایک عمومی نسل تھی. جو عمومی نسل ہے یعنی جو عام نسل ہے، اس سے آپ کو حسنی ملیں گے، حسینی ملیں گے، عابدی ملیں گے، باقری ملیں گے، جعفری ملیں گے، موسوی ملیں گے، رضوی ملیں گے، تقوی ملیں گے، نقوی ملیں گے. بھائی دنیا میں ہر جگہ ملیں گے. میں عرض کر رہا تھا نا ابتدا میں کہ کسی کی نسل ملے نہ ملے، آپ کو تفسیر سورہ کوثر ضرور ملے گی. چلتی پھرتی تفسیر، چلتی پھرتی تفسیر آپ کو ضرور ملے گی سورہ کوثر کی. اور ایک نسل وہ تھی جو خصوصی نسل تھی، جو مولا حسن علیہ السلام سے لے کے مولا حسین علیہ السلام سے لے کے اور پردہ غیب میں آج تک موجود ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. دیکھیں جو بیٹے ہوتے ہیں، وہی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سال ثواب کی مجلس ہے، خاتون کی، ایک ماں کی مجلس ہے. جو بیٹے ہوتے ہیں انہی سے ماں کا کردار اور کیفیات ظاہر ہوتے ہیں. اس لیے کہ جو بیٹیاں ہیں وہ پھر پردے میں زمانے کے سامنے بیٹیوں سے ظاہر نہیں ہوتا کہ ماں کیسی تھی، بیٹوں سے ظاہر ہوتا ہے. اور دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھول پردے میں ہوتا ہے. شعراء بیٹھے ہیں، اہل لکھنؤ کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے. کبھی کبھی پھول پردے میں ہوتا ہے، خوشبو سارا زمانہ محسوس کرتا ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ یعنی زہرا، زہرا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پھول. گل محمد
پردے میں تھا مگر اس کی خوشبو 9 ادوار امامت میں محسوس کی گئی. بس میں نے بات کو ختم کیا. لوگ ہماری گفتگو پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ شیعہ عشرہ اولیٰ کے دوران، بلکہ یہاں عشرہ اولیٰ کہاں ہوتا ہے، 12 مجلسیں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں ایک دن کبھی کوئی پروگرام ہوتا ہے تو ہم اسے عشرائی کہتے ہیں. تو یہاں تو پوری باقاعدہ 12 مجلسیں ہوتی ہیں. عشرے سے مراد ہوتا ہے 10 اور اثنا عشری 12. اثنا عشری آپ نہیں جانیں گے تو جانیں گے کون؟ پھر وہی جملہ استعمال کروں گا، آپ نہیں جانیں گے تو کیا ڈھال والے جانیں گے؟ صلوات پڑھیں محمد والے تو یہ سارے کیفیات ہیں گل محمد. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، جناب زہرا سلام اللہ علیہ، اس کی خوشبو 9 ادوار امامت میں، امامت کے 9 دوروں میں محسوس کی گئی. اور لوگ کہتے ہیں صاحب یہ جو خصوصی نسل ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے، عمومی نسل کی بات نہیں ہو رہی، خصوصی نسل کی بات ہو رہی ہے. خدا کی قسم ہم جب زیارت پڑھتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب شیعوں کے اندر مجلس ختم ہوتی ہے، ماتم ختم ہوتا ہے تو وہ ادھر ادھر 2-3 سمتوں پر 2-3 ڈائریکشن پہ گھوم کے کچھ پڑھتے ہیں، کچھ بدبداتے ہیں. ارے ہمارے قریب آ جائیے، زیادہ قریب نہ آئیے گا، خدا نخواستہ یوں ہی ڈینگو پھیلا ہوا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ، صلوات پڑھیں محمد والے قریب آ جائیے، حد سماعت کے قریب آ جائیے. سن لیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. بھائی ہم زیارت میں اسی خصوصی نسل کا ذکر کرتے ہیں جب ہم اپنے مولا، اپنے آقا، اپنے سید و سردار مولا صاحب الزمان علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں تو ہم اس بات کا اعلان بھی کرتے ہیں، زیارت بھی پڑھتے ہیں، زمانے کو غدیر بھی یاد دلاتے ہیں. زیارت میں ہمارے جملے ہوتے ہیں السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان، رحمان کے خلیفہ آپ کا سلام. ارے ہم وضاحت کر دیتے ہیں کہ رحمان کا خلیفہ اور ہے، حضرت شیطان کا صلوات پڑھیں محمد والے آصف محمد بادی صاحب کے لیے شعر یاد آ گیا، مطلع یاد آ گیا کہ بابا کے حق میں ماں کی محبت ہے فاطمہ، حقدار احترام رسالت ہے فاطمہ. یہ ہیں جناب سیدہ. اب بتائیے عزیزان محترم کہ جس بیوی کے اتنے مناقب ہوں، جس بیوی کے اتنے فضائل ہوں، اس کو کبھی دربار میں جانا پڑے. اللہ اکبر. کہ جس کے گھر کی نگہبانی، جس کے بچوں کی گہوارت ذمبانی ملائکہ کرتے، اس کے لیے رسول پہ تعظیم کھڑے ہوتے. اللہ اکبر. وہ بیوی کہہ دے تو فرشتہ دروازے پہ آتا. اس بیوی کو کبھی دربار میں جانا ہوگی. ہاں عزیزان محترم، اب ہم اصل مرحلہ ایصال ثواب پہ آ گئے. ایک ماں کی ایصال ثواب کی مجلس. دیکھیے ہم جو اپنوں کی موت پہ نہیں روتے ہیں، فراق پہ روتے ہیں، فراق پہ روتے ہیں، جدائی پہ روتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے جو مرحومین ہیں روایات میں وارد ہوتا ہے کہ ان کی قبر سے ایک دروازہ جنت میں کھل جاتا ہے اور وہ معصومین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ جاتی ہیں. اولادیں بیٹے بیٹیاں کیا خدمت کریں گی والدین کی. اللہ اکبر. جو جنت میں ملائکہ خدمت کر رہے ہیں، حوران جنت خدمت کر رہے ہیں، وہ وہاں بہت سکون سے، بہت چین سے.
بس ہمیں ان کی جدائی رلاتی ہے، ان کا فراق رلاتا ہے۔ جب ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو ہم ہمیں حسین کو یاد کرتے ہیں، ہمیں سرکار سید الشہداء کو یاد کرتے ہیں، اپنے آقا اپنے سید و سردار کو یاد کرتے ہیں، اور جو آنسو ہماری آنکھوں سے جاری ہوتے ہیں وہی ہمارے مرحومین کے لیے بہترین ایصال ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسی بیوی کو خدا نہ کرے کبھی دربار میں جانا ہو۔ مرحوم محسن نقوی کے دو مصرے ہیں کہ اس قوم کے رونے کو یہی بات پڑی ہے، اس قوم کے رونے کو یہی بات پڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے بابا کے بعد دن گزارے؟ رسول کا طریقہ تھا کہ جب بھی کہیں جاتے تھے تو جناب سیدہ سے ملاقات کر کے جاتے تھے، اور جب بھی کسی سفر سے واپس آتے تھے اللہ اکبر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے در پہ آ کے سلام کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہی بیوی ہے، ظالم نے اس بیوی کے دروازے پر آگ لگا یہ اجر رسالت ادا کیا۔ اللہ اکبر۔ بیوی کے دروازے پہ آگ لگا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا کو بہت یاد کرتی۔ اسی مصائب کی کیفیت میں نہ جانے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کب یہ مرثیہ کہا کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہم۔ بابا آپ کے بعد مجھ پہ وہ مصائب ڈھائے گئے کہ اگر دنوں پہ ڈھائے جاتے تو مثل رات کے تاریخ ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدہ نے کیسے کیسے مصائب اٹھائے، اور اس کے بعد اپنے شوہر سے اپنا درد چھپا کے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بس عزیزان محترم، میں نے مجلس کو تمام کیا، جنازہ تیار ہوا، اور میں عرض کر رہا تھا کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، جنازہ بیٹیوں سے روشن ہوتا ہے، مگر یہ تاریخ کا واحد جنازہ تھا جو بیٹیوں کے رونے سے روشن نہیں ہوا، حسین کے گریے سے روشن ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سب آ گئے، حسین تنہائی میں ایک گوشے میں کھڑے ہوئے، مولا کائنات نے کہا کہ میرے لال حسین کیا اپنی ماں سے آخری ملاقات تو نہیں آؤ گے؟ حسین سر کو جھکائے ہوئے تھے، ایک مرتبہ سر کو اٹھایا، کہا بابا اماں نے اس بات کی عادت ڈالی ہے کہ اماں جب ہمیں بلاتی تھی تو ہم آتے تھے، اماں اگر ہمیں بلائیں گی تو ہم اماں کے پاس جائیں گے، ورنہ خدا حافظ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بند کفن ٹوٹے، اللہ اکبر، جناب سیدہ کے ہاتھ پر آمد ہوئے، کہا میرے لال حسین ارے میری آغوش میں آ جا۔ اللہ اکبر۔ حسین فرمانے لگے رو کے کہ اماں آج آپ نے بلایا ہے، ہم چلے آئے، کل میدان کربلا میں جب ہم بلائیں گے کیا ہم تو ہمیں سے چور ہو گیا اماں تو ہمارے قریب آ جائیے گا۔ بس میں مجلس ختم کر رہا ہوں عزیزان محترم، حسین مدینے میں رہنے نہیں پائے۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو قافلہ حسینی مدینے سے جا رہا تھا، قبر جناب سیدہ پہ آئے، تعویذ قبر پہ حسین ابن علی نے ہاتھ رکھ دیے، کہا اماں خدا حافظ۔ قبر جناب سیدہ سے آواز آئی کہ میرے لال جاؤ خدا حافظ، اور جہاں جہاں یہ قافلہ جائے گا ارے یہ ماں ساتھ ساتھ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزان محترم، شب عاشور کا ایک منظر پیش کریں۔ شب عاشور ہے، جناب زینب نے مولا حسین کو خیمے میں بلایا، کہا بھیا حسین میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں۔ کہا بہن زینب پوچھو۔ کہا جب سے ہم میدان کربلا پہ آئے حیان کے پیچھے سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، آواز بھیا بہت جانی پہچانی لگتی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بوڑھی ماں جوان لال کا ماتم کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بہن زینب نہیں پہچانا، یہ اماں زہرا کی آواز۔
मख्तल में कभी दाहिनी जानिब निगाह की, कभी बाई जानिब निगाह की। एक मरतबा हसरत भरी आवाज से मख्तल की तरफ देख के ये पुकारे कि मेरे शेरों, मेरे दिलेरों, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा हुसैन रुखसत आखिर को आया है, तुम हुसैन को रुखसत नहीं कर रहे हो। अल्लाह अकबर। कटी हुई गर्दनों से आवाज आई, लब्बैक या इब्न ज़हरा, लब्बैक या इब्न ज़हरा। अरे हम क्या करें कि मौत ने हमारे और आपके दरमियान जुदाई कर दी है। लीजिए जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा कि आज अब्बास नहीं तो क्या हुआ, आज अली अकबर नहीं तो क्या हुआ, आज कासिम नहीं तो क्या हुआ, आज मेरा शेर का भाई अब्बास नहीं तो क्या हुआ, आज ज़ैनब ये फरीज़ा अंजाम देगी। लीजिए हुसैन इब्न अली मैदान की तरफ गए। अरे मख्तल में गए, तीरों की बारिश हुई, नेज़ों की बारिश हुई, तलवारों की बारिश हुई। हुसैन इब्न अली ने सजदे यासीन किया। कहा जिब्राइल ने कहा कि हम मदद को आए, कहा हट जाओ। ज़ाफ़र दिन आगे बढ़े, कहा हुसैन हम मदद को आए, हट जाओ। एक मरतबा रसूल खुदा आगे बढ़े, कहा मेरे लाल हुसैन मैं मदद को आऊं, हाथों को जोड़ा, कहा ना हट जाइए। अरे रसूल खुदा के बाद मौलाए कायनात आए, कहा मेरे लाल में खल्क़ का मुश्किल कुशा हूं, मैं मदद को आऊं। कहा बाबा इस वक्त आप भी चले जाइए। अल्लाहु अकबर। हुसैन इब्न अली ने एक मरतबा बगी का रुख किया। कहा अम्मा, अरे कल आपने बुलाया था तो हम आए थे, अम्मा मुलाकात को चले आइए। एक नशेब से आवाज आई, मेरे लाल हुसैन मैं यही मौजूद हूँ, मेरे मख्तल की जमीन को अपने बालों से साफ कर रही हूँ। वाह हुसैना, वाह हुसैना। अय्यामुन कबीरन सलफून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न व क़ज़ाए व तस्लीमन लिया रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हज़रात इस मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके मरहुमा इशरत जहां एहलिया जनाब मुनीर सज्जाद साहब की रूह को इसार करते हैं। तेरी ज़फ़रात मुसीबत की घड़ी